بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا عبادت میں مشغول ہے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ و من والہ عید کے دن لیلۃ الجائزہ جس کو کہتے ہیں، اور عید کے دن اللہ جل جلالہ فرشتوں کے سامنے ہماری عبادت پر، فرشتوں کے سامنے ہماری رمضان میں محنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو فرشتوں، جس لوگوں کے لیے تم کہتے تھے کہ وہ فتنہ فساد کریں گے، انہوں نے رمضان میں ایسی عبادت کی، اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں کے اوپر طعن کیا تھا اور ان سے دریا فرماتے ہیں کہ فرشتوں اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یہ ہمارے رب اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں میرے غلاموں نے یعنی مردوں نے اور باندیوں نے یعنی عورتوں نے میرے فریضہ کو پورا کر دیا، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میری بلندی مرتبہ کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے، اور جو لوگ عیدگاہ میں ایسے حال سے لوٹتے ہیں ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا ملائکہ کے ساتھ آنا قرآن پاک میں بھی مذکور ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ، روح سے جو ہے جبریل علیہ السلام مراد ہے۔ تو فرشتے قرآن پاک میں بھی مذکور ہے، بہت سی احادیث میں بھی اس کی تصریح ہے۔ رسالہ کی سب سے آخری حدیث میں اس کا مفصل ذکر آ رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ ہر ذاکر شاگرد کے گھر جاویں اور ان سے مصافحہ کریں۔ لیلۃ القدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، کعبہ شریف میں سب سے پہلے آتے ہیں کعبہ شریف پہ، اور وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتے آئے ہوئے ہیں ان فرشتوں کو خاص طور پر دباؤ ڈالتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں کہ اے فرشتوں تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بندی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگے ہوئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کر رہے ہو، نوافل پڑھ رہے ہو یا دعا مانگ رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، کہ ہر ذاکر شاگرد کے گھر جاویں اور ان سے مصافحہ کریں۔ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ مصافحہ کس نے کیا یا کب کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں بھی بعض مرتبہ ہم لوگ جب مصافحہ کرتے ہیں تو کون درمیان میں آ کر مصافحہ کر کے چلا جاتا ہے پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ اس نے مصافحہ کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ فرشتے ذرا سا بھی وقفہ مل جاتا ہے، اس وقفہ میں وہ کیا ہے مصافحہ کر لیتے ہیں۔ ان کے مصافحہ کرنے کا، چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے
وہ محبوب اور مقرب بندے ہیں. اس وجہ سے جب فرشتے مصافحہ کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے ہارٹ پر، اس وقت ہمارے دل پر، اس وقت ہمارے بدن پر ایک قسم کا چوٹ لگتی ہے، کرنٹ لگتا ہے اور جھنجھناہٹ سی پڑ جاتی ہے اور کیا ہے، رونا آ جاتا ہے. اگر تمہیں ایسا احساس ہو تو سمجھ لینا کہ اس وقت ما فوق الفطرت، اوپر کی کسی مخلوق نے میرے ساتھ مصافحہ کیا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام کیا ہے، فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہو، جو بھی اللہ کو یاد کرتا ہو، اس کو مصافحہ کریں. ہر ذاکر شاکر کے گھر جامیں اور ان سے مصافحہ کریں. غالیۃ المواعظ میں حضرت اقدس شیخ عبدالقادر جیلانی کی گنیا سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ فرشتے حضرت جبریل کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں اور کوئی گھر چھوٹا یا بڑا، جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مسافر کرنے کے لیے وہاں پر نہ جاتے. جنگل میں ہو، تنہائی میں ہو، اکیلا ہو تو بھی فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے مصافحہ کرتا ہے. لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں کہ دیکھو لیلۃ القدر رات ہے آج، لیلۃ القدر کی، اور عام متن فرشتے دنیا میں اترے ہوئے ہیں. اتنے دنیا میں اترے ہوئے ہیں کہ ان کے پروں کی روشنی کی وجہ سے، ان کی پروں کی روشنی کی وجہ سے، اور اتنے کثرت کے ساتھ اترے ہیں کہ جس کی وجہ سے سورج جب صبح کو نکلے گا تو اس وقت ان کے پروں کی وجہ سے وہ سورج کی جو روشنی تیز ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے، لمیٹڈ محسوس ہوتی ہے. کتنے فرشتے اترے ہوں گے. بہرحال یہ فرشتے شیخ عبدالقادر جیلانی کی گنیا سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ فرشتے حضرت جبریل کے کہنے پر متفرق ہو جاتے ہیں اور کوئی گھر چھوٹا ہو یا بڑا، جنگل میں ہو یا بستی میں ہو، ایسا فرشتے نہیں چھوڑتے کہ اس میں کوئی اللہ کا بندہ ہو، مسلمان ہو، اللہ کی عبادت کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو اور فرشتے پہنچیں اور مصافحہ نہ کریں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو فرشتے پہنچتے بھی ہیں اور مصافحہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. ہاں اتنی بات یاد رکھنا کہ اتنا عام ہے سب کے گھر میں فرشتے جائیں گے، لیکن بعض گھر ایسے ہیں کہ جس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو اگر ہمارا گھر بھی اس کیٹیگری میں آ رہا ہو کہ جس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو آج ہی سے اس چیز کو اپنے گھر سے نکال باہر کیجئے اور گھر کو صاف ستھرا کر دیجئے تاکہ رحمت کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اور لیلۃ القدر کے فرشتے ہمارے گھر میں داخل ہو سکیں. مسلمانوں کے لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا سور یا حرام کاری کی وجہ سے جنوبی یا تصویر ہو. 4 چیزیں بتائی ہیں. زنا کیا اور زنا کر کے غسل نہیں کیا، بغیر غسل کے رہ رہا ہے، مرد ہو یا عورت ہو. اور اسی طریقے سے حرام کاری کی وجہ سے یا تصویر ہو اور کتا یا سور ہو، اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدو آگے فرماتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے کتنے گھر ہیں کہ اس گھر میں انہوں نے تصویریں لگا رکھی ہے، اپنے فوٹو سوٹ بوٹ کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے فرشتے داخل نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں کتوں کو پالتے ہیں، سور کو پالتے ہیں،
اور آج کل تو ایک ذوق ہو گیا ہے، شوق ہو گیا ہے. بچے جو ہیں چھوٹے بچے اس کو تو کیا ہے گاڑی میں رکھ دیتے ہیں کہ کوئی دوسرا اس کو کھینچ کے لے جائے، اور کتے کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو اپنے سینے سے لگا کر چلتے ہیں. کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ کو خراب کر رکھا ہے کہ جو عزت کرنے کی چیز اس کو تو چھوڑ رکھی، اور جس کی عزت کرنے کی چیز نہیں ہے اس کو کیا ہے. اور بہت سارے مسلمان ایسا کرتے ہیں، مسلمان ایسا کرتے ہیں. آج کل نوجوان جو ہمارے نکل رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں، کتوں کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آج رات کو میں آؤں گا. رات ہو گئی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار پر انتظار، اور یہ حضرت جبریل کا وعدہ ہے. میرا تمہارا تو وعدہ نہیں، میرا تمہارا وعدہ ہوتا تو بات تھی کہ بھائی چلو بھائی بھول گیا ہوگا، کیا ہو گیا ہوگا. یہ تو جبریل کا وعدہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کہ جبریل نے آنے کو کہا تھا پھر کیوں نہیں آئے. پوری رات انتظار میں گزر گئی. حضور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے تو جیسے باہر نکلے حضرت جبریل علیہ السلام کو دروازے کے پاس کھڑا پایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ارے بھائی رات بھر میں تمہارا انتظار کرتا رہا، تم نے کہا تھا کہ میں رات کو آؤں گا، تم آئے نہیں، میں رات بھر انتظار کرتا رہا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو وعدہ کے مطابق رات ہی میں آ گیا تھا، اور آپ کے پاس آنے والا بھی تھا، لیکن آپ کے گھر میں آپ کا جہاں بچھونا تھا، آپ کا جہاں بیٹھک ہے، اس میں کتے کا ایک چھوٹا سا پلرا، کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے. وہ نحن الملائکہ، اور ہم ملائکہ لا ندخل بیتا فیہ صورت او کلب، جس گھر میں تصویر ہو یا جس گھر میں کیا کتا ہو ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. اس لیے میں پورا دن بھر پوری رات بھر باہر کھڑا رہا، میں داخل نہیں ہو سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، جا کر دیکھا تو واقعی میں وہ بستر کے نیچے کتا کا بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو نکالا گیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی دیکھا کہ کتے کے ساتھ بہت تعلق رکھتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا کہ اقتلوا الکلاب، کتا جہاں بھی دکھائی دے مارو اس کو. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کتوں سے مدینہ منورہ کو پاک کرنا شروع کیا. حتیٰ کہ اگر جنگل سے دیہات سے کوئی آدمی آتا تھا، دیہاتی آتا تھا اور وہ اپنے ساتھ کتا لے کر آتا تھا تو یہ مدینہ والے اس کتے کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اس کو بھی مار ڈالتے تھے. آج کتے کا پھر چلن پڑ گیا ہے. کتا ایک ضرورت کی چیز ہے، اگر ضرورت کے لیے ہو تو رکھنا درست ہے، لیکن اگر ضرورت نہ ہو تو شوقیہ فیشن کے طریقے پر کتے کو رکھنا جائز نہیں. چوکیداری کے طور پر رکھو، حفاظت کے طور پر رکھو تو یہ رکھنا جائز ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، شوقیہ رکھا ہے تو روزانہ تمہارے نامہ اعمال میں سے ایک قرات کی نیکی تو ویسے ہی کٹ ہوگی کہ تم نے کتا رکھا ہے. اس وجہ سے کتے سے احتراز کرنے کی ضرورت ہے. ہاں تمہاری کھیتی کی حفاظت کرنا ہو، جانور کی حفاظت کرنا ہو اور اس کے لیے ضرورت ہو تو اس کے لیے رکھ سکتے ہو. لیکن آج تو تم دیکھو کہ بڑے بڑے گھروں میں اور بڑے مالداروں کو گھروں میں ہی آمدن ایسی نحوستیں ہوتی ہے کہ وہ بچے تو نوکر لے کر چلتے ہیں اور کتے کا پلڑا خود اپنے سینے سے لگا کر خود چلتا ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک.
تو لیلۃ القدر کی بخشش والی رات میں عام بخشش ہے، لیکن عام بخشش کے دن بھی جس کے گھر میں سور ہو، جس کے گھر میں کتا ہو، جس کے گھر میں تصویر ہو، جس کے گھر میں زنا کر کے غسل نہ کیا گیا ہو، ایسے لوگ رہتے ہو، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور جب فرشتے داخل نہیں ہوگا تو پھر نیک اور نورانیت اور برکت اور خیر اور بھلائی وغیرہ کیسے آئے گی؟ نقل کیا کہ ابن عباس کی حدیث میں فرشتے حضرت جبریل کے کہنے پر متفرق ہو جاتے ہیں، اور کوئی گھر، چھوٹا بڑا، جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مسابہ کرنے کے لیے وہاں نہ جائے، لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، سور ہو یا حرام کاری کی وجہ سے جنوبی یا تصویر ہو۔ مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جس میں خیالی زینت کے خاطر تصویریں لگائی جاتی ہیں، اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے، اپنے گھر کو سجانے کے لیے یہ تصویر لگائی جاتی ہے، اور یہ تصویر کے ذریعے سے گھر ڈیکوریٹ تو نہیں ہوتا، لیکن ہاں اللہ کے فرشتے نہیں آتے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر جاندار کی تصویر، چاہے گھوڑا ہو، ایک تو ہوتا ہے تصویر اور ایک ہوتا ہے اسٹیچو، وہ بھی آج بہت سارے لوگوں کے گھروں میں آپ کو اسٹیچو بھی ملیں گے، اور بعض جگہ تو چونکہ کیا ہے میچ میں کمال کیا ہے، جیت لی ہے، اس وجہ سے اس کا میچ کا یا کیا ہے کھیل کا کھلاڑی کا اسٹیچو بھی اس میں ہو۔ یہ سب چیز ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، لیکن یہ ناجائز ہے، منع ہے۔ مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہے، اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت اور رحمت سے اپنے ہاتھوں سے اپنے کو محروم کرتے ہیں۔ تصویر لٹکانے والا ایک آدھ ہوتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتے کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے گھر کو اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے۔ اس وجہ سے اگر اپنے گھر میں ایسی چیزیں ہو تو اس کو جلد سے جلد باہر کرو۔ لیکن مفتی صاحب آج کل بچوں کو بنانے کے لیے رکھتے ہیں نا، کیا ہاں اس کا کیا کھلونا تصویر والے ٹوائز اور ٹوائز اگر جاندار چیز کی ٹوائز ہے، جاندار چیز کی ٹوائز ہے، جیسے کیا ہے لولی اور ڈولی اور کیا کہتے ہیں، تو یہ خریدنا بھی ناجائز، گھر میں لانا بھی ناجائز، بچی کے لیے دینا بھی ناجائز، بچوں کے لیے دینا بھی ناجائز، اور اگر دیا تو یہ فرشتے نہیں آئیں گے۔ ایک تو یہ، پھر ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، جنت کی شکل کا ہاں جی جی، اس کو کیا کہتے ہیں تمہاری زبان میں؟ پہلوچ ہے، گجراتی بولتے ہیں، ہاں پہلوچ ہے، بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے۔ وہ بات کی بات ہے، پہلے جو ہے جو اس کو ناجائز ہے اس کو تو درست کرو، اس کو تو درست کرنا نہیں، اس سے پھرانے کے لیے اسکول بول لیں گے۔ اسکول میں جو ہوتا ہے وہ اسکول کے طریقے میں ہوتا ہے، پھر اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں، تو وہ اس میں سجانے کے لیے تو نہیں ہوتا نا وہ، پھر اور وہ تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال غلط طریقہ ہے ان کا، لیکن ان کا تعلیم کا طریقہ ہے۔ لیکن یہ جو اپنا طریقہ ہے جو تم کر رہے ہو، جو گھر میں بہت بڑا وہ کیا ہے بیلوچ کو رکھتے ہو، بہت سارے گھر میں ہوں گے، ہے یا نہیں ابھی بھی؟ تم لوگ مسجد میں اس طرح سے معلوم نہیں۔ ارے جب اپنے گھروں میں ہے تو اس کو نکالو۔ بچوں کو پرورش کرنے کے لیے بھی ایسی تصویر، ایسے ٹوائز،
ایسے چیزیں لینا یہ ناجائز ہے۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کیا ہے، گڑیا پکڑا دی جاتی ہے، اور وہ گڑیا کبھی بولتی بھی ہے کبھی نہیں بھی بولتی۔ جو شیطان نے ناجائز کام ہے وہ سارے ہمارے اندر لے لیے، اس وجہ سے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تصویر کا لٹکانے والا ایک آدھ ہوتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتے کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن جاتا ہے اور سارے گھر کو اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت عائشہ کے نقل فرماتی ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ جمہور علماء کے نزدیک آخری عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ عام ہے کہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو۔ اس حساب سے حدیث بالا کے مطابق شب قدر کی تلاش 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں کرنا چاہیے۔ اگر مہینہ 29 کا ہو تب بھی آخری عشرہ یہی کہلاتا ہے، مگر ابن حزم کی رائے یہ ہے۔ بہرحال اس میں دونوں قول نقل کیے گئے ہیں، اور اس صورت میں پورے 10 دن رات کو عبادت میں لگانے چاہیے، چاہے اکائی کا ہو یا دہائی کا ہو۔ اور حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اگر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تڑپ ہو تو 10 دن بیدار رہنا، 10 دن محنت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ عرفی اگر بغیر یا میسر سدے وصال، ایک شاعر کہتا ہے کہ اگر رونے کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نسبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اگر ہو جاتا ہے، عرفی اگر بغیریا میسر سدے وصال 100 سال امی تمنا گرستن، تو 100 سال تک اگر رونے سے مل جاتا ہو تو 100 سال تک ہم رونے کے لیے تیار ہیں، 100 سال تک روئیں، لیکن کیا ہے ہماری محبوب، ہمارا مالک، ہمارا موقع، اس کی محبت ہم کو مل جائے۔ بہرحال جن لوگوں کو ضرورت ہے وہ محنت کرتے ہیں، اور جب محنت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی بھی عطا فرماتے ہیں۔ عن عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاها رجلان من المسلمين وقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاها فلان وفلان ورفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و5۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تھا، پہلا عشرہ کا اعتکاف کیا، دوسرا عشرہ کا اعتکاف کیا، اور تیسرا عشرہ کا اس طرح کرنے والے تھے کہ اللہ جل جلالہ امن والوں کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ فلانی تاریخ لیلۃ القدر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ میری امت یا میری امت کے لوگ بھی لیلۃ القدر کی تاریخ کے جاننے کے بہت شوقین ہیں، اس وجہ سے کہ وہ بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں، لہذا ان کو بھی بتانا چاہیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اپنا معتکف تھا، اس معتکف میں سے باہر آئے اور بتانے کے لیے کہ دیکھو بھائی اس سال لیلۃ القدر 21ویں تاریخ کو ہے، یہ بتانے کے لیے تشریف لائے۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو مسجد کے ایک حصے میں وہاں جیسے کونے پر 2 آدمی آپس میں، اب کیا ترجمہ کروں، 2 آدمی آپس میں کچھ بات کر رہے تھے، 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور جھگڑا بھی کس بات پر تھا؟ ہماری طرح تیری ماں کا تیری بہن کا والا جھگڑا نہیں تھا، سمجھ میں آیا نہیں، بلکہ ایک نے دوسرے کے پاس قرضہ لے رکھا تھا،
تو اس نے کہا کہ بھائی میرا قرضہ واپس کرو، بہت سال ہو گئے، بہت دن ہو گئے، ابھی تک اس نے قرضہ واپس نہیں کیا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ دے دوں گا یار، کھا کے مر تھوڑا گیا ہوں، ابھی میرے پاس نہیں ہے، اس قسم کی بات ہوئی۔ تو صرف اتنے میں جو آپس میں جو ان کی بات چل رہی تھی، اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا تھا تاریخ کا کہ فلانی تاریخ کو لیلۃ القدر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہٹا دیا۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگ آپس کی لڑائی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ لڑتا ہے، تو اس لڑنے کی جو لڑائی ہے، ایک تو میں نے کہا کہ ابھی تو ہماری لڑائی ہے کہ آستین نے چڑھا کر غصے میں آ کر آنکھیں لال ہو کر تیری ماں کا اور تیرے باپ کا کر پتہ نہیں کیا کہہ کرتے ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن شریعت نے اس کو بھی لڑائی بتائی، اور لڑائی بتا کر اس لڑائی سے کتنا نقصان ہوتا ہے وہ اس میں بتایا گیا ہے، جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لڑ جائے، ارے دادا دکان اس طریقے سے لڑیے، کچھ نہیں ہوتا نا۔ یہ تھوڑی سی جو کڑواہٹ ہے، یہ کڑواہٹ بھی آگے جا کر بہت زیادہ نقصان دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تاریخ بتلانے کے لیے نکلے تھے، لیکن یہ دو آدمی کی جو لڑائی تھی، اس لڑائی کی کڑواہٹ کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دماغ سے وہ تاریخ کی تعین نکال دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے کہ کون سی تاریخ میں بتانے والا تھا۔ جب دو آدمی کی لڑائی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر ہو سکتا ہے، تو پھر ہم جو لڑتے ہیں، اور ہمارا تو ہر کام ہی، محلے میں داخل ہو تو لڑائی شروع، گھر میں داخل ہو تو لڑائی شروع، جہاں بھی دو آدمی ملے لڑنا شروع۔ اور جب اتنی ساری لڑائی ہماری ہوتی رہے، اور وہ لڑائی بھی حد سے آگے بڑھ کر، جیسے میں نے کہا گالی گلوچ کے ساتھ، تو پھر اس سے کتنی خیر، اس سے کتنی بھلائی، اس سے کتنی نورانیت، اس سے کتنی اچھی چیزیں ہم سے ضائع ہو کر آفات اور بلیات ہمارے اوپر آ جاتی ہیں۔ اس وجہ سے جھگڑے وغیرہ سے، لڑائی وغیرہ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور صرف اسی چیز کو بتانے کے لیے نکلے کہ 21 تاریخ کو لیلۃ القدر ہے، لیکن دو آدمی لڑ رہے تھے۔ اس لڑنے کی نحوست، لڑ تو وہ رہے تھے، لیکن ان کی نحوست، ان کی برائی، ان کی گندگی، اس کا وہ اتنی پھیلی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ مبارک سے وہ تاریخ کو صاف کر دیا گیا اور نکال دیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکال دیا گیا تو میرے تمہارے سے تو کیا کیا چیزیں نکالنی جاتی ہوگی۔ اس وجہ سے جھگڑے وغیرہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث میں 3 مضمون قابل غور ہے۔ امر اول جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے، جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین ڈالی گئی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتاؤ؟ صحابہ نے کیا کہ ضرور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے۔ آپس کا تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپس کی لڑائی دین کو مونڈنے والی ہے، جیسے مونڈنے سے سارے بال کٹ جاتے ہیں، اسی طریقے سے لڑائی سے شریعت کے جو مسائل اور یادداشت اور حدیث وغیرہ ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے اسطورے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ دنیا دار، دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جو دنیا دار لوگ ہیں جن کو دین کی کوئی خبر نہیں، ان کو تو چھوڑو، لیکن یہ دیندار حضرات، بڑی بڑی سندیں لیے ہوئے علماء کرام، تسبیحات کو پڑھنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، متقی پرہیزگار حضرات بھی
اتنا لمبا جبہ پہننے کے باوجود، اتنا زیادہ ذکر کرنے کے باوجود آپس میں جب یہ لڑتے ہیں، ایک مولوی دوسرے مولوی کے ساتھ جب لڑائی ہوتی ہے تب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر، جبکہ بہت سے لمبی لمبی تسبیح پڑھنے والے دین کے دعوے دار بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ میں اونچا ہو جاؤں، میں اونچا ہو جاؤں، تو گر جا، بس اس میں اپنے آپ میں لڑنے شروع کر دیتے ہیں۔ اول حضور کے ارشاد کو غور سے دیکھیں اور پھر اپنے اس دین کی فکر کریں جس کے گبن میں صلح کے لیے جھکنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی آبروریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا۔ کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا، کسی مسلمان کو بے عزت کرنا، یہ بہت ہی برا گناہ بتایا گیا ہے۔ لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ اس کے سچے رسول کے ارشادات کا خیال کرتے ہیں۔ خود اللہ کے جلالہ کا ارشاد ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور نزاع مت کرو ورنہ کب ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسرے کے وقار کو گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، میری عزت کیوں نہیں ہے، اس کی عزت کیوں ہے، اس کی عزت کو مٹانا چاہیے، یہ اس وقار کو مٹانے میں لگے رہتے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ خود اپنے آپ وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں اور اپنی ناپاک اور کمینہ حرکتوں سے اللہ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ جو یہ ہم لوگ علماء کرام بڑے بڑے اچھے لوگ دیندار آپس میں لڑتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چھوڑ دو، یہ لڑائی ویسے اچھی چیز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ چھٹا رکھے، 3 دن سے زیادہ کٹا تعلق رکھے اور اس حالت میں وہ مر گیا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ آج ہم لوگ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم لوگوں کو کتنے لوگوں سے قطع تعلق ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے کہہ رکھا ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے جنازے میں مت آنا، کتنے لوگوں نے کہہ رکھا ہے کہ میرے جنازے کو ہاتھ مت لگانا۔ سب کچھ سوچو سمجھو یہ چیزیں ہم لوگوں نے کر رکھی ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والو مجھے اور افراد کو توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، تعلیم کا مطلب یہی ہے کہ جب اپنی بیماری، جب اپنا مرض ہمیں معلوم ہو تو پھر ہمیں اس کو علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ حضرات کو ان تمام کاموں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ دعا کا وقت ہو گیا ہے، اپنے دعا میں مشغول ہو گئے، بات چیت میں نہ لگے، دعا کریں۔